اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں اگر ایسی رات کو پا لوں، اب ایسی رات کو پانے کا جو یقینی ذریعہ ہے، یقینی ذریعہ وہ اعتکاف ہے، اس لیے کہ معتکف مسجد کے اندر ہوگا، فرشتوں کے ماحول کے اندر ہوگا، اس کا سونا بھی عبادت کے اندر ہوگا، لہٰذا اگر اس نے تھوڑی دیر بھی اس کو عبادت کی توفیق مل گئی، اس کو لیلۃ القدر ملنا یہ لازمی ہے۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے رات مل جائے، دعا مانگوں، کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، فرمایا اے اللہ تو توبہ کو پسند کرتا ہے، تو توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ فرماتے میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ توبہ کے اوپر جو ہے معافی کے اعلانات کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بڑی مشہور، احیاء علوم الدین، عربی کے اندر ہے، 5 جلدوں کے اندر، اس کے اندر جو ہے نا حضرت نے واقعہ لکھا، بنی اسرائیل کے ایک قصاب ہے اور بڑا نافرمان ہے، اور اللہ پاک کی جو ہے نا جی بڑی نافرمانیاں کی ہوئی، ایک عورت کو جو ہے سے تعلق، عورت اس کو پسند آئی، وہ اس کے پاس دکان پر گوشت خرید کر جب واپس جانے لگی، اس نے بھی پیچھا کیا، غلط نیت سے کیا، اس عورت نے مڑ کر دیکھا، کہا اللہ سے ڈر، اللہ ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہے موقع آ چکا تھا دل بدلنے کا، اس عورت کے ان الفاظ نے اس کی زندگی کو بدل دی، کھڑے کھڑے دلی کے اندر توبہ کی، اور ایسی پکی سچی توبہ کی، فرمایا مولا آج کے بعد کسی کو جو ہے نہ غلط نظر سے دیکھوں گا، نہ کسی غلط گناہ کے ارادے سے کہیں جاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آگے اس نے سفر کرنا تھا جنگل کے اندر، تو اس زمانے کے بنی اسرائیل کے نبی کا قاصد بھی سفر کے اندر ہے، یہ ان کے ساتھ سفر کے اندر اکٹھے ہو گیا، سخت گرمی، دھوپ شدید، اس قاصد نے کہا دعا کرتے ہیں اللہ پاک کوئی آسانی والا معاملہ کر دے، کوئی بادل آ جائیں، ہمارا سفر آسان ہو جائے۔ تو اس نبی کے قاصد نے کہا تم دعا کرو، قصاب نے کہا میں گناہ گار، خطا کار، میں اللہ کا نافرمان بندہ، میں دعا نہیں کرتا، تم دعا کرو۔ کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ پیغمبر کے قاصد نے دعا کی، قصاب نے آمین کہی، اللہ پاک نے بادل بھیج دیا جو ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے، آگے دورایا آیا، قاصد نے اس طرف جانا، قصاب نے اس طرف جانا، جیسے ہی قصاب مڑا اللہ پاک نے وہ بادل قصاب کے سر کے اوپر کر دی۔ قاصد نبی کا قاصد ہے، کہا تو کہہ رہا تھا میں بڑا نافرمان ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، اللہ پاک نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا، بادل تیرے ساتھ چلنے لگا۔ کہا ہاں اب تک میں ایسے ہی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، لیکن آج میں نے پکی سچی توبہ کی ہے، اللہ نے اس توبہ کی برکت سے جو ہے نا جی میرے ساتھ یہ معاملہ فرما دی۔ میں نے عرض کیا اللہ پاک جو ہے وہ اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ اندر دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے کہ اس بندے نے کس انداز کے اندر توبہ کی، یہ بندہ واقعی میری طرف آنا چاہتا ہے، یہ واقعی مجھ سے لو لگانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ جو ہے وہ ایسے توبہ قبول کرنے والے، اللہ پاک جو ہے ایسے معاملات کرنے والے۔ تو میں نے عرض کیا جب کوئی بندہ آ جاتا ہے اور اللہ کے در کے اوپر آ جاتا ہے، پھر اللہ کے سامنے جولی پھیلاتا ہے، وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ سب سے بڑا سخی ہے، وہ سب سے زیادہ دینے والا ہے، وہ دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے توفیق دی، نیت کرو، ارادہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال اعتکاف جب تک زندہ رہے، ہم کم از کم زندگی کے اندر ایک دفعہ تو یہ نیت کر کہ ہم جو ہے نا یہ 10 دن اللہ کو دیں گے، اور پھر ایسے دیں گے کہ اس کے اندر اپنی ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔
لغویات نہیں ہوگی، فضولیات نہیں ہوگی، مسجد کے تقدس کا بھی احترام کریں گے، مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھیں گے، اور اعتکاف کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھیں گے، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے جو ہے نا جو اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، ان چیزوں کو بھی جو ہے نا ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ اور عورتوں کو بھی بتاؤ وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا جی اعتکاف کا اہتمام کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ احناف کے ہاں عورتوں کا اعتکاف مسجد کے اندر نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی۔ ایک کمرہ جو ہے انہوں نے منتخب کر دیا، وہ کمرہ ان کے لیے مسجد کے حکم کے اندر ہے۔ جس طرح مرد بغیر ضرورت مسجد سے باہر نہیں جائے گا، اسی طرح وہ عورتیں جو ہیں اس کمرے سے بلا ضرورت باہر نہیں جائیں گی۔ جو طبی حاجات اور ضروریات ہیں اس کے لیے نکل سکتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا جی وہ اپنے اسی کمرے کے اندر ذکر و عبادت کے اندر مشغول رہیں۔ اور میں نے عرض کیا جو یہ کرے گا اور اعتکاف کے عمل کے اندر آئے گا، اللہ رب العزت اس کو جو ہے لیلۃ القدر جیسی، اور جو مسجد کے اندر آئے گا ہر نماز امید قوی غالب گمان تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملے گی، مسجد کے ماحول کے اندر رہے گا، لغویات فضولیات سے بچا رہے گا، بد نظری چغلی ان چیزوں سے بچا رہے گا، روزہ بھی محفوظ ہوگا۔ ہاں لیکن ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر آیا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، لیکن مسجد کے اندر بھی جو ہے نا جس نے نافرمانی نہ چھوڑی، فضولیات نہ چھوڑی، تو پھر یاد رکھو جس طرح مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ایک نماز 27 گنا بڑھ جاتی ہے، اسی طرح مسجد کے اندر گناہ بھی جو ہے اسی طرح اس کا عذاب بھی سخت ہوتا ہے۔ تو مسجد کے پھر آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، مسجد کے احترام کو جو ہے نا جی خیال رکھنا ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ اللہ کے دربار کے اندر بندہ آ گیا ہے، اور جو اللہ کے در کے اوپر آ جاتا ہے پھر اللہ ایسوں کو جو ہے وہ ضائع نہیں فرماتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر واقعہ لکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا دسترخوان کے اوپر بیٹھے اور بہت زیادہ ظاہری بات مہمان نواز تھے، تو مہمان کو تلاش کر رہے کوئی آئے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ آج لوگ مہمانوں سے جان چھڑاتے، ابراہیم علیہ السلام دیکھا ایک آدمی، اس کو دعوت دی میرے ساتھ بیٹھو، اب ان کو پتہ نہیں وہ مجوسی ہے، دسترخوان پر بٹھایا، کہا بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ مجوسی نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا، مجوسی تھا، وہ انکاری تھا۔ ابراہیم علیہ السلام فرط توحید کے اندر جذبات کے اندر فوراً ہاتھ پکڑا، کہا تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو میرے دسترخوان سے کھا بھی نہیں سکتا، اٹھ یہاں سے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے وحی اتاری، فرمایا ابراہیم 70 سال سے یہ میرا نافرمان سرے سے میرے وجود کا بھی انکاری، میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے اس کو جو ہے ساری نعمتیں عطا کی، پھر بھی یہ آگ کا پجاری، آگ کو پوجنے والا، 70 سال سے میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اور آج تیرے دسترخوان کے اوپر بیٹھا تو نے جو ہے اس کو اس کی رزق سے روزی سے محروم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے، بھاگے، بلایا، کہا کیا ہوا، ابھی تو مجھے اٹھا دیا، پھر کیوں لے کر جا رہے ہو؟ فرمایا یہ معاملہ پیش آیا۔ مجوسی وہ بھی رونے لگا، فرمایا وہ اللہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا معاف کرنے والا ہے، یہ کہا اور وہیں پر ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ جو اللہ جو ہے، اللہ رب العزت کی ذات عالی جو ہے وہ تو نافرمانوں کو بھی جو ہے نا جی عطا کر رہی، ان کو بھی دنیا کے اندر کھلا اور پلا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بڑے، تو اس کے اندر ایک تو اعتکاف والا عمل، اور اعتکاف کا اصل مقصد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش۔ اس لیے اگر کسی کو پورے 10 دن مسنون اعتکاف نصیب نہیں ہے، مسنون اعتکاف کون سا ہے؟ آج جیسے جو ہے 20 رمضان المبارک مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب سے پہلے جن بندوں نے سنت اعتکاف بیٹھنا ہے وہ اپنے سارے سامان کے ساتھ، اپنے بستر وغیرہ کے ساتھ، ضروری سامان کے ساتھ اپنی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں گے۔
غروب آفتاب سے پہلے. جو غروب آفتاب کے بعد آئے گا وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، مسنون اعتکاف نہیں. لہٰذا اس غروب آفتاب سے لے کر جب چاند، عید کا چاند، جو شوال کا چاند نظر آ جائے گا تو وہاں پر پھر ان کا اعتکاف، سنت اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. تو ان کو مسنون اعتکاف کا جو ہے نا جی وہ اجر ملے گا. تو میں نے عرض کیا یہ جو سنت اعتکاف ہے یہ تو اس کی یہ مدت ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ مسجد کے اندر نماز کی، کسی بھی نماز کی نیت سے آتا ہے اور وہ آتے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہی نفلی اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے ہم جب بھی نماز کے ارادے سے آئیں اور جتنی دیر مسجد کے اندر رہیں تو جس طرح ہم مسجد میں داخلی کی دعا پڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ دل ہی کے اندر ہم اعتکاف کی بھی نیت کی عادت بنا لیں بس. اور یہ ہر وقت اس طرح اس عادت کو جاری رکھیں. یہ صرف رمضان میں نفلی اعتکاف نہیں، پورے سال میں کسی بھی وقت آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں مسجد آتے ہوئے. تو نماز کا ثواب تو کہیں نہیں گیا، جماعت کا ثواب کہیں نہیں گیا، تکبیر اولیٰ کا ثواب، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اضافی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. تو اس کی جو ہے نا جی ہم اور آپ کیا بنائیں؟ عادت بنا لیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف ہم متوجہ ہوں اس آخری عشرے کے اندر خاص کر. اور میں نے عرض کیا کہ جو اگلا عمل ہے وہ توبہ اور استغفار. لیلۃ القدر کی دعا بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سکھلائی اور علماء نے بھی یہی لکھا کہ چونکہ رمضان ہے، کمی کوتاہی ہو گئی ہے، تو اب استغفار سے، دعاؤں سے ہم اللہ جل شانہ سے جو ہے نا جی وہ معافی مانگیں. اللہ کی ذات، میں نے جیسے واقعات عرض کیے، بڑی کریم ذات ہے. اس پر ایک اور واقعہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے. ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ بہت بڑے جو ہے نا جی حنفی فقیہ گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین عربی کے اندر. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا، فرمایا کہ ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ بادشاہ ہے اور اس زمانے کا ایک عابد، بڑا اللہ کا نیک ولی. بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کو دعوت دی کہ تم میرے پاس آؤ. جب وہ گئے، وجہ پوچھی بلانے کی. بادشاہ نے کہا اگر آپ میرے پاس محل کے اندر رہ جائیں تو آپ نیک آدمی ہیں، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں برکتیں آتی ہیں، تو آپ کی وجہ سے جو ہے نا جی ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں. اب عابد وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا تو عابد نے اس کو مثال سے سمجھایا. کہا دیکھو بادشاہ، میں انسان ہوں، تم مجھے اپنے محل کے اندر رکھنا چاہتے ہو، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کل مجھ سے کوئی ایسی نافرمانی ہو جائے، تم مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو یا اپنی باندی کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو تو تمہارا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہی بادشاہ جو بھی بڑی منتیں ترلے اور خوش آمدیں کر رہا، ایک دم غصے سے سرخ. کہا اگر میں تمہیں اس حالت میں دیکھ لوں تو فوراً تمہیں قتل کر دوں گا. اس عابد نے کہا بادشاہ سلامت، بات کو سمجھیں، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں تیرے اس دربار کے اندر آ کر رہوں اور میں اس اللہ کا در چھوڑ دوں، تیرے در کے اوپر آ جاؤں. حالانکہ 60-70 سال میں روزانہ مجھ سے کتنے گناہ ہوتے، کتنی نافرمانیاں ہوتی، کتنے اللہ کے میں احکامات توڑتا، لیکن اللہ پاک نے آج تک میرا رزق بند نہیں کیا، اللہ پاک نے آج تک میرے اوپر پکڑ نہیں، اللہ پاک نے مجھے مہلت دی، اللہ مجھے مہلت دیتا ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ پھر بھی میری توبہ کا انتظار کرتا ہے. اور میں نے تیرے سامنے ابھی گناہ کیا نہیں ہے بلکہ صرف میں نے اندیشہ ذکر کیا ہے، اور میں نے صرف ایک اندیشہ تیرے سامنے ذکر کیا، ابھی تیری نافرمانی کی بھی نہیں ہے اور تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور تو مجھے قتل کرنے کے لیے جو منصوبے بنانے لگا. فرمایا میں اس اللہ کا در چھوڑ کر تیرے در پر کبھی نہیں آؤں گا جس رب کی میں دن میں 70 مرتبہ بھی نافرمانی کروں، پھر بھی وہ اللہ مجھے مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے. لہٰذا اس اللہ کے در کو جو ہے نا جی ہم چھوڑ کر کسی اور جگہ نہ جائے پناہ ہے نہ جائے سکون ہے. تو میں نے عرض کیا یہ آخری عشرہ اس اعتبار سے بڑا عام ہے کہ ہم اپنے استغفار کے اندر، توبہ کے اندر جو ہے وہ اضافہ کریں اور اللہ جل شانہ سے جو ہے وہ معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے لیے، ساری امت کے لیے، ساری امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے جو ہے نا جی وہ معافی مانگیں.
اللہ کی ذات جو ہے وہ کریم ذات ہے، اس وقت آپ کے سامنے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، بدامنی ہر طرف، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ پاک کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ایک موقع عطا فرمایا، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کوئی پتہ نہیں ہے بعد میں کسی کو یہ موقع ملتا یا نہیں ملتا۔ یہ رمضان کے یہ دن، یہ ساعتیں، یہ نیک وقت، یہ اللہ کی رحمت کے اوقات، یہ کسی کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے، جن جن کو اللہ پاک توفیق دے وہ کوشش کریں مسنون اعتکاف کی، گھروں کے اندر اپنی مستورات کو بھی اہتمام کروائیں، اور اعتکاف کے حوالے سے جو اہم مسائل ہیں وہ بھی جو ہے نا سیکھ لیں، پوچھ لیں، مسجد کی حدود کے بارے میں جان لیں کہ مسجد کی حدود کون سی ہیں۔ بلا ضرورت ان حدود سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ جل شان سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔